سحری افطاری میں اتنا کچھ کھائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے۔ آگے یہ جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ پیٹ ہے، کوئی آلووں کی بوری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور دوسری اس کی روح ہے جو آسمانوں سے آئی ہے۔ تو جسم کی غذا رب العالمین نے اسی مٹی کے اندر رکھی ہے، زمین کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں جو جسم کو طاقت دیتی ہیں وہ مٹی کے اندر موجود ہیں، اور جس چیز نے روح کو طاقتور بنانا ہے وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینہ پہ نازل فرمائی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ تو بدن کی طاقت کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بناتے ہیں، اور اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی رمضان آیا ہے، روزے آئے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں بازار سے خرید کر لاتے ہیں گھر کے اندر۔ وہ چیزیں جو عام دنوں کے اندر نہیں خریدی جاتی وہ رمضان کے مہینے میں خرید کر گھر کے اندر لاتے ہیں اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کریں بھی، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے استعمال کریں، لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کھانا پینا ہی انسان مقصد بنا لے اور ذکر اذکار، نماز، نوافل اور پھر قرآن پاک کی تلاوت یہ بندہ بھول ہی جائے۔ روح کی غذا کا بھی ساتھ ساتھ خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ وقت جو آپ کا ضائع ہوتا رہتا ہے اس وقت کو آپ غنیمت سمجھ کر اس کو مفید بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جب صبح گھر والے سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں تو ساتھ آپ بھی اٹھ جائیں، تو وہ وقت جو سحری بننے میں لگتا ہے آپ اس وقت وضو کر کے، اگر وطر رہتا ہے تو وطر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 1/4 سپارہ یا آدھا سپارہ آپ آسانی سے اس وقت میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر جو اذان جب ہو جاتی ہے تو صبح کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، سنتیں پڑھ لینے کے بعد آپ کے پاس جو 15-20 منٹ ہیں اس میں بھی بآسانی آپ 1/4 سپارہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر جو 1/4 مزید رہ جائے وہ آپ نماز کے بعد تلاوت کر لیں، یعنی اس دورانیے کے اندر 1 سپارہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں، ہر نماز سے تھوڑا پہلے تھوڑا بعد تلاوت کر کے آپ مزید 1 سپارہ دن کے اندر مکمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یعنی 2 سپارے ہر روز مکمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو لوگ روانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کے زبان کے اوپر قرآن جلدی پڑھا جا سکتا ہے تو وہ بآسانی ایسا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سپارہ ختم ہی کرنا ہے، یا کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 یا 3 آیات روزانہ ان کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ زندگی بھر کے لیے عادت بنا لیں۔ آپ بھی جو 30 دن ہوں گے، اگر 30 دن لگاتار آپ 3 آیات روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر یہ ایک عادت بن جائے گی۔ ساری زندگی کے لیے 2-2 3-3 آیات آپ اس کے ترجمے کو اور اس کے مفہوم کو، تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے مالک، میرے مولا نے اس قرآن کے اندر میرے لیے کون سا پیغام نازل کیا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی اتنا کھانا کھائیں سحری اور افطاری کے اندر جتنا آپ کے بدن کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کو اٹھا کے گھسیٹتے رہتے ہیں۔ آگے یہ جو ہمارا لگا ہوا یہ پیٹ ہے بھائی، یہ کوئی آٹے کا تھیلا نہیں یا آلووں کی بوری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر یہ چیزیں گھسیڑے جا رہے ہو۔ اتنا کھائیں جتنا آپ کے بدن کی ضرورت ہے، جتنی گنجائش موجود ہے، اور اتنا کھائیں کہ بعد میں کم از کم نماز کے لیے بھی کھڑے ہو سکیں۔ لوگ اس رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری میں اتنا کچھ کھاتے ہیں کہ ان سے کھڑا ہوا بھی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگوں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے اور اسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو بھائی کیا ضرورت ہے اتنا اس کے اندر گھسیڑنے کی؟ تھوڑی چیز کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، اور اتنا کھائیں کہ رات کو کم از کم آپ نماز پڑھ سکیں، کھڑے ہو کر قیام کر سکیں۔ لوگ تو اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ یوں آگے ایسے ہاتھ ان کے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ
باہر پھولا ہوا ہوتا ہے اور ایڈے وڈے وڈے ڈکار ہوتے ہیں ماں کہ دوسرا بندہ بھی ساتھ کھڑا ہوا ڈر جاتا ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ تو بھائی اتنا کھائیں جتنا آپ کے بدن کی ضرورت ہے، آپ اپنے بدن کو کھڑا کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا وقفے کے ساتھ کوئی چیز کھا لیں، تو ایک دفعہ گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے صحت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی آپ کا وہ خشوع خضوع نہیں رہتا جو چاہیے ہوتا ہے۔ قیام کے لیے خاص کر آپ کھڑے ہوتے وقت اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہے تو آپ کو تنگی محسوس ہوگی، آپ کھڑے ہو کر اس طرح قیام نہیں کر پائیں گے، سستی آئے گی، کائلی آئے گی اور نیند بھی آئے گی اگر بہت زیادہ آپ نے اپنے پیٹ کو بھر لیا ہے۔ تو پیٹ کو اتنا زیادہ بھرنا بھی نہیں ہے، قیام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعائیں اور اذکار صبح و شام کے ان کی پابندی کریں، نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں اور نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ نماز تسبیح جن لوگوں کو آتی ہے وہ پڑھیں، نہیں آتی تو آپ سیکھ لیں، وہ نماز تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، جہنم کے بند ہیں اور شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے نفس، جو آپ کا نفس کا اپنا شیطان ہے، اس کو کنٹرول کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ رمضان کے اندر آپ ایسی اپنی تربیت کریں کہ پورا سال اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر رہے۔ نمازوں کی پابندی ہو، ذکر اذکار کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہو، یہ اپنی زندگی بھر کی عادت بننی چاہیے۔ اگر رمضان میں آپ نے بہت زیادہ عبادات کی اور عید کا چاند آنے پہ آپ نے ساری عبادات کو ترک کر دیا، تو یقین کیجئے کہ آپ نے رمضان کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور آپ کو آپ کے رمضان نے، آپ کی بھوک اور پیاس نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک ہوتا ہے اپنی اگلی زندگی کے اصلاح کرنے کے لیے کہ آپ تمام طرح کی منہیات سے پرہیز کر کے، برے کاموں سے بچ کے اپنے آپ کو اگلی زندگی کے لیے اپنے مالک کا فرما بردار بندہ بنا کر اپنی اس حوالے سے تربیت کریں۔ جو کام نشے کا کرتے ہیں، سگریٹ، نسوار، یہ گندی چیزیں، ان کو بھی اس رمضان کے اندر چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تھوڑے دن ہو سکتا ہے تنگ ہوں گے آپ، کیونکہ جو عادت آپ کی بنی ہوئی ہے، یہ جو نسواری سگریٹی ہوتے ہیں، یہ ایسے دن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بندے کو کہ بھائی ابھی بس یہ بندہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کھا ہی جائے گا۔ تو وہ شیرو کے اندر جب آپ یہ چیز چھوڑیں گے، تھوڑے دن آپ تنگ ہوں گے، لیکن جو چیز آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑیں گے نا، تو انشاءاللہ اس کا بڑا ہی، اس کا جو نعم البدل اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا وہ بہت پیارا ہوگا۔ یہ سگریٹ، یہ نسوار، منہ کی بدبو ہوتی ہے، گندی بو منہ سے آتی ہے۔ منہ سے کیا، جن لوگوں کے پاس یہ سگریٹ نسوار ہوتا ہے ان کے کپڑوں سے بھی ایسی وہ گندی بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جب مسجد کے اندر جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو منہ کی بدبو جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو تنگ کرتی ہے تو آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو بھی وہ بو تنگ کرتی ہے۔ اس لیے اس گندی چیز کو چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، ادھر سے کھجور کھائی اور جلدی سے سگریٹ کا کش لگایا یا نسوار کی چونٹی منہ کے اندر ڈال لی۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ روزے کا مقصد پھر کدھر گیا؟ پھر روزہ تو نے رکھا کس لیے ہے آخر؟ جب روزہ کھول کے تو نے سارا دن اللہ کی رضا کے لیے تو نے بھوک برداشت کی اور پھر رات کو اسی رب کی مخالفت کر رہا ہے تو پھر تیرے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے روزے کو با مقصد بنائیں، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، اور اس روزے کے ذریعے اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کے لیے اپنی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔